السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایس ڈی اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضا حسین۔ ناظرین، آج میری جو مہمان ہے وہ بہت ہی قابل شخصیت ہے، اچھا لکھتی ہیں، اچھا مزاح لکھتی ہیں، دانشور ہیں، اچھی ماں ہے، اچھی دوست ہے، ایک اچھی پرنسپل ہے۔ اردو ادب کے لیے ان کی خدمات بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی پروفیشنل لائف کو اور اپنی پرسنل لائف کو کس طرح سے مینج کرتی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ چیئر پرسن موجود ہیں اردو ڈپارٹمنٹ سے، ون اینڈ اونلی ڈاکٹر پروفیسر فرزانہ کوکب صاحبہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میم، سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں اور اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ میرا تعلق بیسیکلی بھکر سے ہے اور فیملی شادی کے بعد سے یہاں پہ ملتان میں، ہسبینڈ ہیں، 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، اور آئی تھنک سو الحمدللہ کہ ہم ایک اچھی ہیپی فیملی ہیں۔ میم، آپ اردو سبجیکٹ میں آئیں تو اردو تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، انگلش کو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تو آپ اس میں کیسے آئیں؟ کیونکہ اردو جو ہے وہ انگلش سے زیادہ ٹف ہے، تو آپ نے اردو کا شعبہ کیسے اختیار کیا؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ انگلش جو ہمارے آقا آئے تھے یا جنہوں نے ہمیں فتح کیا یا جنہوں نے ہم پہ حکمرانی کی، تو وہ مروبیت تو ایک قدرتی بات ہے کہ جو آپ کو فتح کر لیتا ہے، آپ کو پہ غالب آ جاتا ہے، آپ اس سے تھوڑا خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، اسے مروب بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف اب کا مسئلہ نہیں ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں شروع سے یہ چیزیں رہی ہیں، اور واقعی کہ وہی مروبیت کی وجہ سے کہ انگلش کو ہم نے جو ہے اہمیت دینی ایک حد تک چاہیے تھی کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے ظاہر ہے اس لحاظ سے، لیکن اس کو صرف اسی حوالے سے اہمیت دینی چاہیے تھی۔ اس کو ہمیں کہ ذہانت کا معیار یا قابلیت کا معیار نہیں بنانا چاہیے اپنے معاشرے کے لیے یا اپنے تعلیمی نظام کے لیے، کسی بھی اس کے لیے پروفیشن کے لیے۔ تو میرا اردو میں آنے کا زیادہ میرا خیال ہے محرک یا جو ترغیب مجھے ملی، میرا گھر کا اپنا ماحول تھا، میرے والد کا ادبی ذوق تھا، شاعری کرتے تھے اور اردو شعر و ادب سے انہیں بہت رغبت تھی۔ پھر میری ایک بہن ہے، وہ اس میں جو ڈائجسٹ ہیں، خواتین ڈائجسٹ وغیرہ، ان میں بڑے اچھے افسانے لکھا کرتی تھیں۔ لیکن اس طرح سے ہم بہن بھائیوں کے اندر جو تھا نا ایک ادبی ذوق اور ادب کی طرف، اردو ادب کی طرف۔ اچھا میم، ایک جیسے ہم نے دیکھا کہ اردو بہت ہی رکھ رکھاؤ والی، بہت تمیز لحاظ والی ایک زبان ہے، تو نارملی ایسے لوگ بڑے سنجیدہ سے ہوتے ہیں، تو آپ بچپن میں کیسی تھی؟ شرارتی تھی، شرمیلی تھی، یا بہت ہی معصوم سا بچہ؟ ہماری سوسائٹی میں نا بیٹیاں جو جس طرح ان کی پرورش کی جاتی ہے نا، تو آپ ان سے جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ شرارتی ہونے والا جو ہو، شاید ہی کوئی خال کوئی اس طرح کی جسے کہتے ہیں نا دانہ نکل آتا ہوگا، ورنہ آپ بچیوں سے امید نہیں کرتے ہیں جس طرح سے ان کی شروع سے ہی پرورش کی جاتی ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ میں اسی طرح کی بچی تھی۔ اصل میں میرا تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ گھر میں بڑی بچی تھی، تو وہ بڑی بہن جیسے ہوتی ہے نا کہ وہ اس کے پہ ذمہ داری بھی، چیزوں کی یہ سنبھالو، یہ دیکھو تم بڑی ہو، ٹھیک ہے نا، ہر اس میں کہ جی تم بڑی ہو، یہ چھوٹے ہیں اور تمہیں یہ کرو بہن کو، تو وہ شروع سے ایک احساس ذمہ داری یا ذمہ داریاں لینے کا ایک جو تھا، تو وہ بچیوں میں پھر اسی وجہ سے سنجیدگی بھی آ جاتی ہے۔ اچھا میم، آپ کی شادی ہوئی جمشید رضوانی صاحب سے، جو کہ ایک بہت بڑے نامور جرنلسٹ ہیں، تو آپ کا مطلب آپ کلاس فیلو ہیں، تو کلاس فیلو سے شادی کا ایکسپیرینس کیسے ہے؟ لو میرج کیسے؟ کیونکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جب بوتھ ہوتے تھے، تو کیا اس طرح سے آپ کی کالنگ وہ والا سلسلہ رہا؟ کچھ معلومات میرا خیال ہے آپ یہ لازمی جو ہے نا مستند معلومات کہیں سے لے کے آئی ہیں، جس سے ظاہر ہے میں تھوڑا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے تھوڑا کسی سے، جی بالکل، تو ظاہر ہے وہ میں تو بالکل بھی اس سے اب انکار نہیں کر سکتی، بالکل بوتھ تھے اور وہ رابطہ ہوتا تھا، چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اس کو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ لو پہلے ہوا، ضرور ہوا، لیکن اس میں کوئی اور وہ بات نہیں ہے کہ جمشید اس لحاظ سے کہ ان کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ ہمیں 4 سال ویٹ کرنا پڑا۔ ظاہر ہے وہ زمانہ آپ دیکھیں 93 کا زمانہ ہے، 94 کا زمانہ ہے، تو وہ وقت جو تھا وہ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ لو میرجز، وہ شادیاں جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اس طرح،
ٹھیک ہے نا, نہیں ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو مذہبی ایک حق بھی حاصل ہے, قانونی حق بھی حاصل ہے, کہیں انسان ہونے کے حوالے سے بھی, کہ کم از کم آپ اپنے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ, اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب تو آپ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق یا اپنی پسند کے مطابق آپ کریں. اور اس میں ظاہر بالکل لڑکی تو میرا خیال ہے آپ خود لڑکی ہیں اور آپ زیادہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ وہ لڑکیاں جب کسی ایک اس کو جو ہے مان لیتی ہیں, پھر اسی پہ قائم رہتی ہیں, اس کے بعد ان کے لیے کسی اور کا تصور بھی, جسے کہتے ہیں نا شرک ہوتا ہے. وہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز, ٹھیک ہے. تو لیکن اس صورتحال میں سارے میں میرا خیال ہے کہ جو دوسرا فریق ہے نا, اس کی استقامت یا اس کا خلوص یا جو ہے نا اس کی مستقل مزاجی زیادہ میٹر کرتی ہے. تو ایون کہ بچوں کو بھی, کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ بیٹیوں کو بھی اتنے اعتماد دینا چاہیے کہ وہ جو ہے فیصلہ لے سکیں. تو جب آپ ان کو کوئی فیصلہ سازی میں شریک کریں گے, چاہے بالکل بے شک آپ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ ان کی ہر بات مان لی جائے, لیکن ان کو قائل کریں. اگر آپ نے نہیں مان, لیکن ان کو کم از کم اتنا اعتماد تو دیں کہ جی کہ ان کو کہ وہ فیصلہ کرنے کے قابل, یا کچھ جو ہے فیصلہ لینے کے قابل, یا اچھے برے کے بارے میں وہ جو ہے خود ایک ججمنٹ کرنے کے قابل ہو سکیں. اچھا میم, ہم لوگ ایک اردو زبان ہماری قومی زبان ہے, لیکن اس سے ہمیشہ اپنی سروائیول کے لیے جنگ لڑنا پڑی. آزادی سے پہلے ہندی زبان دوسری زبانوں نے قبضہ کرنا چاہا, تو آزادی کے بعد اب انگلش زبان حاوی ہے. تو یہ کس طرح سے یہ جنگ چلتی رہے گی؟ اردو پراپر اپنی یہ سروائیول کی جنگ کب جیتے گی؟ کہ جب تک ہم خود جو ہے مخلص ہو کے یا خود اس چیز کو تسلیم کر کے کہ زبان واقعی قوم کی شناخت ہے, ضروری ہے. ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی جاپان بولتا ہے, جی چین بولتا ہے, جی یہ ہے وہ, لیکن ہم باتوں تک کر لیتے ہیں, لیکن ہم اس کو ابھی تک اس کو جو ہے نا آن نہیں کر رہے, ہم اس طرف آ نہیں رہے کہ اس کو کرنا چاہیے. ہمارے بچے انگلش میڈیم سکول میں جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ہمیں بڑا اس پہ فخر ہوتا ہے کہ ہمارے بچے انگلش میڈیم سکول میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جب میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ہماری بچیاں گئیں کچھ ایسے اداروں میں جو صرف اشرافیہ کے ادارے افورڈ کر سکتے ہیں, کہ جہاں ایک سیمسٹر کی فیس 4.5 لاکھ روپے ہے, ٹھیک ہے, ان میں اب نہیں کر سکتے. اچھا, ہمارے لیے بڑی بات ہے ہمارے بچے جی انگلش میڈیم میں جا رہے ہیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ انگلش میڈیم اس میں بھی جو ہے اشرافیہ کے لیے جو ان کے بچوں کے انگلش میڈیم سکول ہیں وہ اور ہیں, اور ہمارے بچوں کے انگلش میڈیم سکول اور ہیں. تو آپ یہ اس چیز کو مطلب ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ فرق, یہ تفاوت, یہ جان بوجھ کے رکھی جا رہی ہے کہ عام بندہ جو ہے کبھی بھی اس تک نہ پہنچ سکے. اچھا میم, جو ہمارا ٹیکنالوجی ہے, جدید ٹیکنالوجی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اردو کو فروغ دے رہا ہے یا اور نقصان پہنچا رہا ہے؟ نہیں, جدید ٹیکنالوجی بالکل اردو کے لیے فروغ کا باعث بن سکتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جس طرح سے صحیح معنوں میں گلوبل ولیج آئی ہے, تو اور پھر مختلف ویب سائٹیں چیزیں ہیں, ای لائبریریز ہیں, سارا کچھ ہے, تو اس کی وجہ سے ادب تک رسائی, دوسری یونیورسٹیوں کا وہاں کیا کام ہو رہا ہے چیزیں ہیں. پہلے ظاہر کتاب کا کی ترسیل یا اس کا عام بندے تک پہنچنا وہ ابھی بھی اتنا آسان نہیں ہے. جو کتابیں ڈالرز میں ملتی ہیں, ٹھیک ہے, بکتی ہیں, جن کا عام جو ہے بندہ نہیں ان کو خرید سکتا, ٹھیک ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو ہے آپ کے سوشل میڈیا کی وجہ سے, آپ کی ان ویب سائٹس کی وجہ سے مل رہا ہے, ای لائبریریز کی وجہ سے کتاب تک رسائی ہو جاتی ہے. اچھا, پھر کہاں کیا کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اگر ہمارے ہاں اب یہ ٹرانسلیشن یا ترجمے کا, ٹھیک ہے, اس کو اتنا زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے. اچھا میم, ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ میں خود بھی صحیح کرنا چاہوں گی کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ کاٹ کے, یا دھوبی کا کتا گھر کا نہ کاٹ. اس کے اوپر بھی بحث چل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کتا ہوتا تھا تو وہ جو ڈنڈا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, وہ کہیں وہ لگا دیے جاتے تھے, اس کو رکھ دیا جاتا تھا. تو وہ کچھ چیزیں وہ واقعی جو ہے نا اب یہ تحقیق طلب ہیں کہ ان کے اوپر واقعی جو ہے, ہاں, تو یہ ہے اس طرح سے. تو وہ واقعی کچھ چیزیں اب تحقیق طلب ہیں جن پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں, اور جو غلط علام ہوتی رہی ہیں چیزیں صحیح کیا جائے. اچھا میم, کبھی ایسا ہوا کہ کوئی انسان آیا ہو, انہیں پتا ہو کہ آپ اردو کے پروفیسر ہیں, تو وہ بہت شائستہ زبان استعمال کرنے کے اس میں بہت غلط کچھ بول گئے, اور آپ کو بہت ہنسی بھی آئی ہے اور ان پر پیار بھی آیا کہ بہت معصومانہ انداز ہے, ایسا ہوا؟
کوئی ایک انسان نہیں، بہت سارا اس طرح سے ہوتا ہے کہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ دیکھیں، پہلے ہمارے پاس جو طالب علم آتے تھے نا، وہ بی اے کر کے آتے تھے. بی اے میں لازمی ان کے پاس اردو الیکٹیو ہوتی تھی، اختیاری ہوتی تھی، کسی نہ کسی سطح پر انہوں نے اردو پڑھی ہوتی تھی. نسبتاً وہ اردو ادب سے اور اس سے زبان سے زیادہ واقف ہوتے تھے. اب بچہ ہمارے پاس آتا ہے ایف اے کے بعد، ایف ایس سی کے بعد، اس میں اردو کتنی پڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو اکثر ہمارے تو اسٹوڈنٹ ہمیں کہہ رہے جی آپ بڑی مشکل اردو بولتے ہیں، بڑی مشکل، حالانکہ ہم اپنی روٹین میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آسان سے آسان سمجھائیں. تو وہ تو ہمارے بچے ہی آتے ہیں تو ہمیں ان پہ پیار بھی آتا ہے اور ہم اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں. میم بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں بات کرتے ہوئے آپ کا انٹرویو لیتے مجھے بہت خوشی ہوئی، بلکہ انجوائے کیا. جیسے کہتے تھے کہ اردو زبان کے اکثر لوگ ذرا ڈرائی ہوتے ہیں، سیریس ہوتے ہیں، تو ایسا مجھے نہیں لگا اور میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. آپ کے سوالات بہت اچھے تھے، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے میں نے خود بھی، مجھے بڑا لطف آیا اور سوال سن کے بہت ذہانت سے پورتے، اور اردو زبان و ادب کے لحاظ سے ایسے سوالات اٹھانے چاہیے. تو آپ کا بہت شکریہ. تو آج ہم نے ڈاکٹر پروفیسر فرزانہ کوکب صاحبہ کی زندگی کو جانا کہ کتنی زیادہ سپورٹیو ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، ایک اچھی استاد بھی ہیں، ماں بھی ہیں، اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو بہت اچھے انداز سے انہوں نے بیلنس کیا. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا انٹرویو پسند آیا ہوگا. اپنی ہوسٹ فضا حسین کو اجازت دیں. اللہ حافظ.